السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، آج کا خاص عنوان ہے یہ صلاۃ استسقاء، یعنی بارش کی نماز کی طریقہ۔ جب بارش تاخیر ہو جاتا ہے تو ہمارے کو پتہ ہے، یعنی بہت سارے نقصانات ہیں انسان کے لیے بھی اور حیوانات کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ اناج وغیرہ نہیں رہتا ہے، تکلیفیں محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور مختصر خطبہ کریں اور اسی میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب مناجات کریں۔ جو معلومات میں علماء سے جمع کیا ہوں، میں اس کے نمبر بھی دیا ہوں تاکہ جو ہے اگر آپ کو کچھ پوائنٹس میں ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے انشاءاللہ بعد میں کلیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نمبر 1، صلاۃ استسقاء یعنی بارش کی نماز بالکل عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عیدین کی نماز کی برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور نمبر 2، جب جگہ اور تاریخ اور وقت مقرر کیا جاتا ہے تب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ اناؤنسمنٹ کی جو ہے بات اس جگہ میں جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ ہے عیدگاہ۔ نمبر 3، عیدگاہ یا مصلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا میدان میں جو استسقاء نماز پڑھے تھے، خطبہ بھی وہیں کیے تھے۔ اور اسی طرح جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں میدان میں، نمبر 4، اس نماز شروع ہونے سے پہلے اگر وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، اگر استسقاء نماز مسجد میں ہے۔ استسقاء نماز اگر مسجد میں ہے تو تحیۃ المسجد ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر استسقاء نماز شہر سے باہر یا کھلا میدان میں ہے تو وہاں یا مصلی میں ہے، وہاں تحیۃ المسجد نماز نہیں ہے۔ اور نمبر 5، عیدین کی جیسا نماز، پہلا رکعت میں 7 تکبیر اور دوسرا رکعت میں 5 تکبیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا یعنی جب ہاتھ باندھتے ہیں اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام، اس کے علاوہ 7 تکبیر ہیں۔ پہلا والا تکبیر حساب میں نہیں ہے، اس کے علاوہ 7 تکبیر ہیں، اور ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ یعنی جب تکبیر نماز کے لیے ہاتھ باندھے اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے 7 تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 تکبیر ہے اس کے بعد۔ اور 7 تکبیر ختم ہونے کے بعد نماز سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یعنی دعا استفتاح، یہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ اللہم ابعد بینی بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وغیرہ، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ جو بھی دعا ہم پڑھتے ہیں اس دعا فاتحہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ امام 2 رکعتوں میں ایک سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ 2 سورت پڑھنا سنت ہے۔ اگر ہمیں حفظ نہیں ہے یہ 2 سورت، کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں امام کے لیے، اور معموم جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور خاموش تلاوت سنیں گے۔ اور 7 تکبیر پورے ہونے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 8، رکوع میں جانے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں سجدہ سے، اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کا گنتی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح
سورہ فاتحہ اور دوسرا سورت پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 خطبہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائے اور ساتھ ساتھ جو ہے خوب دعا بھی کیے بارش کے لیے۔ اور خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو بات بتائے وہ انسان کو جو ہے اپنا گناہوں کے بارے میں، یعنی جو گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کا بھی بات کی، توبہ استغفار کے بارے میں بتائے، اور توبہ استغفار جو ہے بند دروازوں کو کھلتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو نصیحت کیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ لوگوں استغفار کرو، نوح علیہ السلام اپنا قوم کو نصیحت کیے، جب استغفار کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے خوب بارش برسنا شروع ہو جائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال میں اضافہ کرے گا، اموال میں اضافہ کرے گا اور اپنے بچوں میں بھی حفاظت کرے گا، اور وہ جنت باغیچہ ہوگا، باغات ہوگا، ہریالی ہوگا، ہر چیز ہوگا جب توبہ استغفار کریں گے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا چیز جو ہے اپنا خطبے میں یہ نصیحت کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو یاد دلائے، اللہ کے توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب تعریف کیے۔ اور اس کے بعد لوگوں کو اپنے گناہوں میں، خاص اپنے امانت میں خیانت کرنے کے بارے میں ان لوگوں کو نصیحت کیے۔ جو بھی امانت میں خیانت کیا ہوا ہے ان کی امانت چیزیں لوگوں کا لوٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا کی ہاتھ اٹھا کر، یعنی جیسے کہ اپنے بغل نظر آتے اتنا اونچا تک جو ہے آپ ہاتھ اٹھائے اور لوگ بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح یہ نماز دعا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب پہلا بارش ہوا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بارش میں جو ہے اپنے بدن کو گرنے کے لیے جو ہے بارش کی گھر سے باہر نکل گئے، یہاں تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر جو ہے بچھائے اور بارش میں بکنے کے لیے۔ اور اس کے بعد انس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے رحمت کے حصہ ہے، اس لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن میں بھی ملایا اس پانی کو، ماء مبارکہ ہے۔ اور اس کے درمیان جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، آپ جو اڑے ہوئے چادر کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا کیے، آپ کی طرف جو ہے چادر پہنے ہوئے تھے اور اس چادر کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا لگائے، الٹا کر کے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا جو ہے اللہ سبحانہ جس طرح اس چادر کی حالت کو بدلائے اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید کر رہے تھے کہ جو ہے ہمارا حالت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلائے۔ یہ تو میرا محترم بزرگ دینی بھائیوں مختصر باتیں جو سورہ استسقاء کی اپنے صلاۃ استسقاء کے بارے میں، اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ معلومات ہیں تو آپ ہمارا ان باکس میں جو ہے اس کو ہم آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو جو ہے آپ ان باکس میں جو ہے اپنے کوشچن جو ہے کلیئر کر سکتے ہیں۔ جو یہ معلومات جو ہے میں اپنے مشائخوں سے جمع کیا، اور ان مشائخوں کو میں جزاکم اللہ خیر کہتا ہوں۔ جب بھی ہم کال کرتے ہیں یا وائس میسیج ہم بھیجتے ہیں فوراً جو ہے اس کی کلیئر کرتے ہیں، اس کے جواب دے دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اس طرح مزید ہمیں دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت سکھائے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔